السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، میرے ساتھ موجود ہیں عارف نظامی صاحب۔ بہت شکریہ نظامی صاحب آپ کا، اس کے ساتھ ہی ساتھ ویڈیو لنک پہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے بانی رکن اور سینئر قانوندان حامد خان صاحب۔ حامد صاحب آپ کا بھی شکریہ، آپ سے بھی گفتگو کرتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں کچھ بات کریں گے۔ اے پی سی کی اٹھک بیٹھک ہوئی ہے، کیا آج بھی اپوزیشن نے کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 آنے۔ اس کے علاوہ پرویز مشرف کیس سے متعلق بھی آج سماعت ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ لیکن نظامی صاحب، جو سب سے اہم آج فیصلہ آیا، جو سب سے بڑی خبر آئی سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا گیا۔ سوال آپ سے یہ ہے کہ موجودہ حکومت روایات کا، اخلاقیات کا، قواعد و ضوابط کا، سیاست کا کیما کیوں نکال رہی ہے؟ وہ خیر آپ نے تو بہت زیادہ چارج شیٹ دے دی ہے، لیکن اس کیس کے حوالے سے دو باتیں جو مجھے بڑی عجیب لگی ہیں یا حیران کن ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے پاکستان کے اندر پہلی دفعہ ایک سٹنگ آرمی چیف کو طلب کیا، فریق بنایا، جی طلب کیا۔ اس سے پہلے یہ کبھی نہیں ہوا۔ بعد خرابی بسار عدالتیں فیصلے دیتی رہی ہیں، جی ٹھیک ہے جی، یہ ایک نئی تاریخ ثبت ہوئی ہے۔ دوسرے چیف جسٹس صاحب نے یہ ثابت کیا، اب اس ساری صورتحال میں اب یہ جو ایک تیسری چیز جو سامنے آئی وہ ایک بالکل نالائق حکومت ہے جس کو نہ سمری بنانی آتی ہے، نہ قانونی جواز تلاش کرنا آتا ہے، اور ایک ایس او پیز یعنی 19 تاریخ کو وہ پریزیڈنٹ سائن کرا رہا ہے اور کابینہ کا اجلاس بعد میں ہو رہا ہے، اور جیسے انہوں نے کہا پوٹنگ دا کارٹ بیفور دا ہارس۔ خیر یہ میں آئی کین گو آن ڈاؤن۔ میرے خیال سے حامد خان صاحب آپ یہ کیسے دیکھتے ہیں یہ اس ڈیولپمنٹ کو جو آج ہوئی ہے؟ ہماری جوڈیشری جو کہ میں سمجھتا ہوں 2009 سے نسبتاً انڈیپینڈنٹ ہے، اس نے اپنی انڈیپینڈنس کا اظہار کیا ہے، اور بہت اچھی بات ہے جو کچھ ہوا ہے آج۔ حامد صاحب یہ میں نے پوچھنا چاہ رہا تھا جی کہ یہ تو چلے حکومت کی نالائکی جو ہے یہ بھی ہے اپنی جگہ پہ، لیکن اس کو ایک تو اس کے بارے میں ایک تو جو چیف جسٹس کا فیصلہ آج انہوں نے جو اپنا آرڈر لکھوایا ہے، فیصلہ تو کل آئے گا، ایک تو انہوں نے خیر یہ پروسیجرل باتیں کی، ہاں جی انٹرم آرڈر ہے، یہ سبسٹنس کے اوپر بھی بات کی انہوں نے کہ جی جو گراؤنڈز دی گئی ہیں نیشنل سیکورٹی والی، یہ بڑی ویگ گراؤنڈز ہیں یہ، اور تیسرے انہوں نے یہ بھی ایک نئی بات کہی ہے کہ ریٹائرمنٹ جو ہے وہ پہلے کر دی گئی ہے، ابھی بندہ ریٹائر ہی نہیں ہوا جو ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ ریٹائرمنٹ بھی بڑی ایک آربیٹری سی ٹرم ہے کہ ٹیمپرری ریٹائرمنٹ ہے، پرماننٹ ریٹائرمنٹ ہے، اور ریٹائرمنٹ ہو بھی سکتی ہے نہیں موجودہ قانون کے تحت۔ یہ بڑے نقطے اٹھا دیے انہوں نے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کل ان کو وائنڈ اپ کر دیا جائے گا؟ اب چونکہ دوبارہ سمری تیار ہو گئی ہے اور فروغ نسیم صاحب جو ہیں وہ جنرل باجوہ صاحب کے وکیل کے طور پہ پیش ہوں گے؟ چلیے یہ تو دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے، لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہ سپریم کورٹ نے یہ ساری چیز کا نوٹس لیا ہے، اور اس کو ایگزامن کیا جا رہا ہے کہ آیا اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار، آئین کی جو شقیں ہیں اور قانون کی جو سلسلے میں شقیں ہیں وہ کیا ہیں، آیا اپوائنٹمنٹ کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، کیا ایکسٹینشن ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی، کیا ری اپوائنٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے کہ نہیں۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں اس کی بہت بڑی اہمیت ہے، کیونکہ ہم اگر دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو بار بار ڈی ریل جس نے کیا ہے یہ ان جنرلز نے کیا ہے جنہوں نے بار بار ایکسٹینشنز لی ہیں۔ ایوب خان کو 2 دفعہ ایکسٹینشن دی جس کے نتیجے میں آخر اس نے مارشل لگا دیا۔ ضیاء الحق نے اپوائنٹمنٹ کے بعد مارشل لگا کے اپنے آپ کو بارہا ایکسٹینڈ کرتا رہا 11 سال۔ مشرف نے بھی یہی کام کیا، اور بعد میں پیپلز پارٹی پہ دباؤ ڈلوا کے اس حکومت سے ایکسٹینشن کیانی صاحب نے بھی لے لی۔ کس طریقے سے یہ حکومت چلائی جا رہی ہے کہ آپ کابینہ کے اندر جو ہے اس کو پراپرلی نہیں پیش کرتے، 11 وزراء سے اس پہ ووٹ لیتے ہیں، معاملات کی گرفتی کوئی نہیں ہے، ذرا زیادہ زور رہتا ہے اس چیز پہ کہ اتنے لاکھ نوکریاں دے دوں گا، یہ کر دوں گا، ترجمانوں کے ذریعے روز اپنے مخالفوں کو گالیاں دی جاتی ہیں، جو زیادہ گالیاں دیتا ہے اس کو زیادہ تھپکی دی جاتی ہے۔ تو یہ تو آپ معاف کیجیے گا ہے تو پی ٹی آئی کی حکومت، لیکن لگتی کو نالائقوں کی حکومت ہے مجھے۔
دیکھیے بات یہ ہے نظامی صاحب، آپ جانتے ہیں کہ نہ صدر نہ وزیر اعظم وہ کوئی لیگل ایکسپرٹ تو نہیں ہوتے نا، ان کو صحیح لیگل گائیڈنس ملنی چاہیے، ان کو صحیح لیگل ایڈوائس ملنی چاہیے، اور خاص طور پہ یہ اپائنٹمنٹس کے معاملات ہیں، یہ اور جو لیگل پہلو ہیں، ان پر آپ کو قابل لوگوں کو، اور جن لوگوں کے جن کے نیتیں بھی درست ہیں اور جن کے پاس ریکارڈ بھی اچھا ہے، ان کو آپ اپنے ساتھ ایسوسیٹ کریں تاکہ آپ کو صحیح ایڈوائس ملے۔ اب یہ تو ساری پروسیجرل ایررز جس کے بارے میں سپریم کورٹ نے آج آبزرویشنز دی ہیں، اس میں آپ صدر یا وزیر اعظم کو تو الزام نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ تو بہر صورت انہوں نے تو کسی سے ایڈوائس لینی ہے۔ اصل تو ایڈوائزرز جو رکھے گئے ہیں، جہاں کہیں سے چن چن کے لائے گئے ہیں، وہ اپنی جگہ کمال دکھا رہے ہیں، جس کی وجہ سے حکومت بارہا جو ہے وہ امبیرس ہو رہی ہے۔ تو اس لیے میرے نزدیک تو یہ اصل وجہ ہے، اور اگر کوئی جس کی طرف آپ توجہ دلا رہے ہیں نالائکی کی، تو نالائکی تو ایڈوائزرز کی ہے، نہیں حامد خان صاحب، ورنہ اس قسم کے معاملات میں آپ کی مشکلات سمجھتا ہوں، آپ پی ٹی آئی کے بانی رکن ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیں، آپ ایک بڑے سینئر ایڈوکیٹ ہیں، آپ کے نیچے جب ایک کیس کی پیروی ہوتی ہے تو کچھ آپ کے نیچے جونیئر لائرز بھی ہوں گے، اگر وہ نالائق ہوں تو اس کی آپ پر ریفلیکشن نہیں آتی کہ آپ نے ایسے لوگوں کو رکھا ہوا کیوں ہے؟ سونپی ہوئی ہے کیس تیار کرنے کی؟ بالکل صحیح بات کہتے ہیں کہ یہ ذمہ داری تو آخر اسی کی آتی ہے جس نے ان کو مقرر کیا ہوتا ہے۔ تو اب آخر کار ذمہ داری براڈلی سپیکنگ تو یہ ہے کہ میں انڈیویجول ایکٹ کی بات نہیں کر رہا، کہ ہاں اگر آپ غلط ایڈوائزر چنتے ہیں تو پھر آپ خمیازہ بھی بھگتتے ہیں اور بھگت رہے ہیں، تو یہ تو ہے۔ شارٹلی میرا خیال حامد صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب پہ بھی یہ ذمہ داری آتی ہے، نہیں وہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ بات کریں۔ بالکل ایسے ہے، لیکن یہ حامد صاحب یہ جو پروٹوکولز ہوتے ہیں، اب یہ لیگل میٹرز ہیں، جس طرح آپ نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، بہت سے معاملات پہ ہم نے دیکھا پہلے حکومت کسی معاملے پہ ٹیسٹر پھینکتی ہے یا کوئی بات کرتی ہے، اس کے بعد کہتے ہیں جی ٹیکنیکل غلطی تھی، یا سیاق و سباق سے میڈیا ہٹ کے بیان کرتا رہا۔ اب یہ پروٹوکولز کا تو ایٹ لیسٹ بتا دینا چاہیے کہ یہ طریقہ آپ کا مطلب ہے کہ رولز آف پروسیجر جو ہیں، رولز آف بزنس جو ہیں، رولز آف پروسیجر جو ہیں، وزیر اعظم یہ کو رولز آف بزنس ہوتے ہیں۔ جی وزیر اعظم، آپ نہیں سمجھتے کہ وزیر اعظم اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ان کو بتایا جاتا ہے، اور جو بتانے والے ہیں ان کا یہ فرض بنتا ہے، یہ اس حد تک درست ہے کہ ان کو ان کی چوائس درست کرنی چاہیے کہ ایسے لوگ ہوں جو کہ صحیح ایڈوائس دے سکیں، جو کمپیٹنٹ ہو۔ اگر آپ ان کمپیٹنٹ لوگوں کو اپنے ایڈوائزر رکھیں گے تو ظاہر ہے جو بھی ایکشن آپ لیں گے اس کے نتیجے میں، جو بھی آرڈر پاس کریں گے، جو بھی اپائنٹمنٹس کریں گے، اس کا الٹیمیٹلی آپ اپنے پر ریفلیکشن آ جائے گا، اور جو کہ آ رہا ہے، یہ بدقسمتی ہے۔ یہ تو نالائکی تو پر چڑھے، آپ نے یہ کہہ دیا کہ ایڈوائزرز کی ہے جیسا بھی ہے۔ اب یہ کورس کریکشن کے لیے کیا کرنا چاہیے حکومت کو؟ یہ کافی، اس کو کیا کہنا چاہیے، ایک میجر امبیرسمنٹ پاکستان کے لیے بھی ہوئی ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ ایک کیس ہے جو ساری چیز کو ایکسپوز کر رہا ہے کہ معاملات کس طرح سے نپٹائے گئے ہیں، اور ان کے طریقہ کار سے آئینی طور پر اور قانونی طور پر صحیح عمل نہیں کیا گیا، پروسیجر صحیح فالو نہیں کیے گئے۔ بہرحال ایک تو پروسیجرل ایرر اس میں آ گیا ہے، وہ بھی کورٹ نے کنسیڈر کیا ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم معاملہ جو سامنے ہے وہ سبسٹینٹیو ہے۔ وہ یہ ہے کہ واقعی ہی کیا آپ ایک آرمی چیف کو یا چیف آف آرمی اسٹاف کو ایکسٹینشن دے سکتے ہیں، اس کی ری اپائنٹمنٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ بات جو ہے، یہ اس اصل جو ہے یہ پہلی دفعہ میٹ آف دی میٹر جس کو ہم کہتے ہیں، وہ یہ ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا حامد صاحب، یہ معاملہ تو ہو گیا۔ اب الیکشن کمیشن میں بھی پی ٹی آئی کو لے کے، آپ کی جماعت کو لے کے ایک معاملہ چل رہا ہے پارٹی فنڈنگ کا۔ ایک تو یہ بتائیں اکبر ایس بابر کا جو موقف ہے، کیا آپ اس کی تائید کرتے ہیں یا تردید کرتے ہیں؟ اور دوسرا یہ، اگر فیصلہ آپ کی جماعت کے خلاف آتا ہے تو یہ کس طرف جائے گا سلسلہ؟ کتنا بڑا چیلنج ہے؟ دیکھیے میں اس کیس سے کبھی بھی کنیکٹڈ نہیں رہا، لہٰذا میں یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اس میں اکبر بابر کا موقف درست ہے کہ غلط۔ بہرحال
یہ کیس بڑے سال چلتا رہا ہے. انور منصور صاحب ہمارے وکیل رہے ہیں اور انہوں نے بڑے سال سے یہ کیس ہینڈل کر رہے ہیں, کمپیٹنٹ وکیل ہیں. اب میرٹس پہ میں نہیں اس کے بارے میں کوئی کامنٹ کر سکتا کیونکہ میں اس سے واقف نہیں, لیکن اگر کوئی بھی فیصلہ آتا اول تو فیصلہ آنے دینا چاہیے. 5-6 سال سے یہ معاملہ لٹکا ہوا ہے, اس کا کسی طرح فیصلہ ہونا چاہیے. اگر فیصلہ خدا نہ خاصہ بھی آتا ہے تو پھر بھی آپ کے پاس ہائی کورٹ کے پاس جانے کا ایک ریمیڈی اویلیبل ہے. بہر صورت یہ ایک دفعہ اہم موضوع پر فیصلہ الیکشن کمیشن کا آ جانا چاہیے. اس کو روکنا, اس کو التوا میں ڈالنا غیر ضروری ہے. ٹھیک, ایک اور معاملہ ہے حامد صاحب, پرویز مشرف کا. اس کو لے کے آپ کی حکومت نے استدعا کی ہے کہ یہ فیصلہ محفوظ فیصلہ نہ سنایا جائے. اس کی وجہ آپ کو کیا نظر آتی ہے, اور کیا یہ حکومتی فیصلہ عدالت سے رجوع کرنا درست ہے؟ اس کا آپ کی جماعت کو, آپ کو کیا لگ رہا ہے, اور کون لوگ ہیں جو یہ چاہ رہے ہیں, یا یہ پارٹی پالیسی ہے؟ دیکھیے, یہ میری سمجھ سے باہر ہے. ہماری پارٹی تو مشرف کے خلاف جدوجہد میں شامل رہی, بلکہ عمران خان صاحب نے اپنی کتاب میں ہی لکھا کہ لائرز موومنٹ کو ہم نے پارٹیسپیٹ کیا, اور میرا ذکر کرتے ہوئے کہ کیونکہ یہ لیڈرشپ میں تھے تو ان کی وجہ سے ہمیں اس میں پوری پارٹیسپیشن کا موقع ملا اور اس سے پارٹی کو فائدہ ہوا. تو اس لیے اس کیس کا فیصلہ لینا تو ہماری پارٹی کی پالیسی ہے. ہم اس چیز کے خلاف ہیں کہ ملک میں ملٹری ٹیک اوورز ہوں یا آئین کو معطل کیا جائے, جیسے کہ 3 نومبر 2007 میں کیا گیا تھا. ہماری پارٹی نے تو ہمیشہ اس کی کنڈیمنیشن کی ہے, اور اگر اس کے اوپر کیس چلا ہے, یہ ہماری پارٹی کے آبجیکٹیوز کے مطابق ہے, پارٹی کے منشور کے مطابق ہے. آج پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو ان کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں جو کہ پارٹی کے منشور, پالیسی, پارٹی کے آبجیکٹیوز کے خلاف ہے. یہ باقیات مشرف ہیں آپ کے خیال سے جی, جو اس طرف لے جا رہے ہیں؟ میرے خیال میں اتنی ساری باقیات اکٹھی کی گئی ہیں تو وہ باقیات آج اپنا رنگ دکھا رہی ہیں, اور وہ ہماری پارٹی کو ڈی ریل کر رہی ہیں, حکومت کو ڈی ریل کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ معاملات پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ایک اور اہم پیش رفت ہے آج بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس درخواست کو لے کے جو وفاقی حکومت کی جانب سے ہے, وزارت داخلہ کی جانب سے ہے, کہ پرویز مشرف کا جو غداری کیس ہے جس کا فیصلہ خصوصی عدالت نے 28 نومبر کو سنانا ہے, نظامی صاحب ان کی استدعا ہے کہ اس فیصلے کو روکا جائے, اور اس کی جو ہسٹری ہے اس سے متعلق اب کل جو حکومتی لوگ ہیں وہ عدالت کو بریف بھی کریں گے, اپنا بیان بھی وہاں پہ دیں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ مقدمہ جو ہے اس وقت کی حکومت کی جانب سے دائر کیا گیا تھا, اور اب موجودہ حکومت اس کا فیصلہ سامنے نہیں آنے دے رہی. مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ جو موجودہ حکومت ہے بعض اوقات تو لگتی ہے کہ مشرف کی بی ٹیم ہے. آپ اندازہ کریں کہ فروغ نسیم صاحب وزیر قانون ہیں, مشرف کے وکیل تھے. جی انور منصور ان کو اسسٹ کر رہے تھے, جی کیپٹن ریٹائرڈ انور منصور جی, اور اعجاز شاہ ان کے دست راز تھے. جی اب یہ حکومت جو ہے غالباً یہ نہیں چاہتی کہ وہ اس میں پروسیکیوٹر بنے, تو یہ اس صورتحال میں وزارت داخلہ نے جو اور ایسی بھی خبریں آ رہی ہے کہ فروغ نسیم ان کو بڑا جھاڑا ہے آج کابینہ میٹنگ میں, اور انہوں نے استعفیٰ بھی دے دیا. تو اب یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں حامد خان صاحب, جو آپ کو پتہ ہے کہ بانی رکن ہیں پارٹی کے, قانون دان بھی بڑے معروف ہیں, انہوں نے بڑی وکیل رہنما ہیں, بڑی سٹرگل ہے وکلاء کی تحریک میں بھی, چیف جسٹس کی بحالی میں. حامد خان صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ مشرف کے کیس میں حکومت کے موقف کو؟ میں سمجھتا ہوں بہت غیر ضروری ہے, کیونکہ یہ مقدمہ چل چکا ہے, اور اس میں بالخصوص جس بات کی طرف توجہ نہیں دی, 1 اپریل کو ایک سپریم کورٹ نے آرڈر پاس کیا ہے. اس وقت صورتحال یہ تھی کہ اسپیشل کورٹ نے 2 مئی کی تاریخ دی تھی
جنرل پرویز مشرف کو وہاں اپیئر ہونے کے لیے اور 342 کے اپنے بیانات ریکارڈ کرنے کے لیے. اور سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ اگر یہ 2 مئی کو اپیئر ہو جاتے ہیں، اس میں اس پیشی میں مشرف کے وکیل بھی موجود تھے سپریم کورٹ میں جب یہ آرڈر ہوا ہے، تو اس صورت میں ان کو پورا موقع دیا جائے ڈیفینس کا 342 کے بیانات بھی ریکارڈ کریں، اور اگر اپنی طرف سے کوئی ڈیفینس وٹنس دینا چاہتے ہیں وہ بھی دیں. یہ اس لیے اسپیشل کورٹ کو ہدایت کی گئی تھی کہ ان کو فل ٹرائل کا موقع دیا جائے، لیکن ان پر فرض ہے کہ اتنی دفعہ پہلے بھی ان کو موقع دیا گیا کہ وہ پیش ہوں، نہیں پیش ہو رہے. اب آخری موقع ان کو 2 مئی کو دیا گیا ہے. ان پر یہ لازم ہے کہ اس تاریخ کو پیش ہوں، اور اگر نہیں پیش ہوتے اس صورت میں اس قانون کے تحت جس کے تحت اسپیشل کورٹ بنائی گئی ہے اس میں اختیار حاصل ہے کہ وہ اس کے خلاف ایکس پارٹی یا ایکس پارٹی ٹرائل میں پروسیڈ کریں. اور سپریم کورٹ نے یہ بھی ہدایت کر دی تھی کہ اس صورت میں اگر پھر بھی وہ غیر حاضر رہتے ہیں تو اس لیے آپ پر لازم ہے پھر اسپیشل کورٹ پر کہ آپ ان کے خلاف مقدمہ چلائیں یک طرفہ اور فیصلہ کریں. تو یہ تو ساری چیز سپریم کورٹ کے آرڈر کے تحت چل رہی ہے. اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کس طرح سے انٹرفیئر کر سکتی ہے جبکہ سپریم کورٹ نے ایک ڈائریکشن دی ہوئی ہے. تو یہ بات لگتا ہے کہ ان لوگوں کے ذہن سے میں نہیں تھی جنہوں نے اس قسم کی درخواست یا اس کی پٹیشن داخل کی. ہاں، تو یہ تو اس میں سپریم کورٹ نے غالباً یہ بھی کہا کہ مشرف اپنے دفاع کے حق سے محروم ہو جائیں گے اگر وہ ایبسکانڈر رہتے ہیں. ٹھیک، جی بالکل صحیح ہے. میں بھی اس کیس میں، کیونکہ وہ جو جس میں یہ ڈائریکشن ہوئی ہے کئی سارے کیسز اکٹھے تھے، ان میں سے ایک کیس میں میں بھی وکیل تھا اور اس ڈائریکشن کے لیے میں نے بھی اپلائی کیا ہوا تھا آن بہاف آف مائی کلائنٹ جو کہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن راولپنڈی کی طرف سے تھا. تو اس میں یہ ڈائریکشن دی گئی ہے اور اس ڈائریکشن کو دیے ہوئے بھی آپ کے سامنے تقریباً 7-8 ماہ گزر چکے ہیں. 1 اپریل کی ڈائریکشن ہے اور سپریم کورٹ کی اس ڈائریکشن پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. اسی ڈائریکشن کے تحت یہ اب کیس میں فیصلہ اناؤنس ہونے جا رہا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو روکنے کے لیے ہائی کورٹ کوئی حکم پاس کر سکتی ہے سپریم کورٹ کی ڈائریکشن کی نفی کے طور پر. تو یہ بتائیے کہ یہ جو حکومت ہے آپ جیسے قانون دانوں کے ہوتے ہوئے یہ ایسے لوگ جو کہ یا تو قانون نہیں جانتے یا ان کی سیاسی مسلطیں ہیں، ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ کہ وزارت داخلہ نے کس مسلط کے تحت یہ لیٹر لکھا کہ یہ اس کو روکا جائے مشرف کے فیصلے کو؟ میں سمجھتا ہوں بالکل بے جواز ہے اور غلط ہے. یہ وہ لوگ ہیں بدقسمتی حکومت میں جو کہ مشرف کی باقیات ہیں. مثال کے طور پر جس کو وزیر داخلہ بنایا گیا ہے یہ مشرف کے دور کی بہت پرانی باقیات میں سے ہے اور یہ مشرف کا خاص آدمی ہے، جبکہ آلریڈی اس کے اوپر ایکشن قانون اور آئین کے تحت ہو چکا ہے. آرٹیکل 6 کا ٹرائل ہوا ہے اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک ملٹری ڈکٹیٹر کے خلاف ایک ٹرائل ہولڈ ہوا ہے. اس کا اور اس میں وہ ملٹری ڈکٹیٹر جو ہے وہ ملک سے بھاگ چکا ہے اور 3 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں اس کو ایبسکاؤنڈ ہوئے تھے. تو اس لیے ایک ایبسکاؤنڈر کے حق میں پٹیشن دینا جو کہ آلریڈی قانون اور آئین کا باغی ہے، ایسے شخص کو پروٹیکٹ کرنا کسی حکومت کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا حامد صاحب، یہ پرویز مشرف سے متعلق اگر پرسوں فیصلہ آ جاتا ہے یا یہ فیصلہ نہیں آتا، somehow جو حکومتی استدعا ہے وہ منظور کر لی جاتی ہے، اور اس کے بعد اگر ہم فردر دیکھیں نواز شریف صاحب بھی ضمانت پہ باہر ہیں، وہ واپس نہیں آتے، تو کیا ان کی استدعا بھی اسی طرح منظور ہو سکتی ہے؟ یہ دونوں جو ٹائم لائنز ہیں ان کا کمپیریزن کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے میں کچھ اسپیکولیٹ کرنا نہیں چاہتا، لیکن یہ جو معاملہ مشرف کا ہے یہ بہت سیریس ہے. وہاں پر تو چلیے بہت سارے ڈاکٹرز کی اوپینین تھی، اس میں گورنمنٹ کے ڈاکٹرز کی بھی اوپینین تھی، اس کی بنیاد پر کورٹ نے فیصلہ کیا ہے کیونکہ وہاں کی کسی زندگی کا سوال تھا.
تو سیریس بیماری کا سوال تھا. لیکن یہاں تو مشرف کے کیس میں تو کوئی ایسی چیز انوالو ہی نہیں ہے. وہ 3.5 سال سے ملک سے بھاگے ہوئے ہیں اور قانون سے بھاگے ہوئے ہیں, آئین کے باغی ہیں, تو ان پر تو کسی قسم کی بھی کوئی ان کو گنجائش دینا کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہے. اچھا یہ بتائیے مجھے کہ بالفرض لگتا ہے کہ جیسے کہ مشرف صاحب کو واقعی گلٹی قرار دے دیجیے تھا ایز چارج کہ انہوں نے سنگین غداری کے مرتکب ہوئے, وہ ملک سے تو وہ باہر گئے اور اس کی سزائے موت ہے, لیکن اس کے پاکستان کی جو پالیٹکس ہے یا سیاست ہے یا جو نظام ہے اس پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ ایکیڈیمک معاملہ ہے, اس کو پریکٹیکل بھی نتائج برآمد ہوں گے؟ دیکھیے سزا دینا تو عدالت کا کام ہے, وہ سزائے موت بھی ہو سکتی ہے, عمر قید بھی ہو سکتی ہے, وہ تو بہرحال جو بھی ہے. اس میں اس وقت یہ مٹیریل چیز نہیں ہے. سب سے مٹیریل چیز یہ ہے کہ ایک دفعہ پاکستان کی تاریخ کے پس منظر میں ایک ملٹری ایڈونچرر کو جس نے کہ آئین کو توڑا, آئین کو سسپینڈ کیا اور اپنی حکمرانی قائم کی زبردستی, اس کو ایک دفعہ آئین کے تحت سزا ملنی چاہیے. آج عمران خان صاحب کو کیا ہو گیا ہے حامد صاحب؟ جب اس وقت ان کا نقطہ نظر یہ تھا, انہوں نے مزاحمت بھی کی, جس طرح آپ نے فرمایا آپ کا جھنڈا بھی لائرز موومنٹ کے ساتھ ساتھ تھا, لیکن آج عمران خان صاحب ان سب باتوں کی نفی کر رہے ہیں, اس سے یو ٹرن لے رہے ہیں. یہ وجہ کیا ہے؟ آپ کو وجہ کیا لگ رہی ہے؟ دیکھیے یہ تو میں نہیں بتا سکتا, یہ تو وہی بتا سکتے ہیں, لیکن کون سی مجبوریاں ہیں یا کون سی دباؤ ہیں جو اس قسم کی چیزوں پر مجبور کر رہے ہیں. بہر صورت یہ بات افسوسناک ہے پاکستان کی تاریخ کے اور پاکستان کی آئینی تاریخ کے پس منظر میں. اچھا یہ بتائیے کہ آپ ایک بڑے ہی معروف قانون داز ہیں, آپ کی جو کتابیں وہ بھی ٹیکسٹ بک کے لیول کی ہیں, لائرز تو کرتے ہی ہیں ان سے ریفر, پاکستان کی عدالتی تاریخ پہ بھی. یہ موجودہ حکومت جو ہے آپ کی خدمات سے تو استفادہ نہیں کرتی, انہوں نے اتنے نالائق لوگ کیوں پالے ہوئے ہیں؟ آپ یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو ڈاکٹر بابر اعوان ہے یہ کس مرض کی دوا ہے؟ فروغ نسیم تو اب آج انہوں نے ریزائن کر دیا اور اب وہ مشرف کے وکیل کے طور پر, باجوہ صاحب کے وکیل کے طور پہ پیش ہوں گے عدالت میں. پہلے مشرف صاحب کے وکیل بھی تھے. مشرف صاحب کے وکیل تھے. تو یہ آپ کی خدمات سے فائدہ اٹھانے کی بجائے یہ اس قسم کے ایڈونچرز کو کیوں ارد گرد رکھا ہوا اور جن کی قانونی رائے بھی ناقص ثابت ہوئی ہے؟ یہ سب باتیں تو اب ایک تاریخ کا حصہ بنتی جا رہی ہیں, جن کی ان کو مشورے ملے ہیں. آج اس کی ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں, میری پارٹی بھگت رہی ہے. مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ میری پارٹی کو ایک موقع ملا ہے اس ملک میں حکومت کرنے کا, تو اس کو غلط ایڈوائس دینے والوں نے اس کو اس مقام پہ پہنچا دیا ہے کہ ہم امبیرس ہو رہے ہیں. بار بار فیصلے ہمارے خلاف آ رہے ہیں, بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم آئین اور قانون کے برعکس فیصلے کر رہے ہیں. یہ بات میرے لیے بہت امبیرسنگ ہے, یقین مانیے گا. مجھے دکھ ہوتا ہے کہ پارٹی سے اور پارٹی سے جو حکومت بنی ہے اسے غلط فیصلے کروائے جا رہے ہیں. نیچرلی جب آپ ایک ڈکٹیٹر اور ملٹری ڈکٹیٹر جس نے آئین توڑا ہے اس کی باقیات کو جب لے کے آئیں گے اور ان کے مشورے لیں گے تو وہ تو پھر ایسے ہی مشورے ہوں گے. حامد صاحب بہت شکریہ آپ کا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد کچھ دیگر معاملات پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب, بریک سے پہلے حامد صاحب بھی ہم سے بات کر رہے تھے اور وہ بتا رہے تھے جو ان کی ریزرویشن ہے اپنی پارٹی کی کارکردگی پہ, وہ کھل کے تو بول نہیں سکتے, ظاہر ہے بانی رکن ہیں اس پارٹی کے, ایفیلیشن بھی ان کی ہے ابھی تک, لیکن حقیقتاً آج یہ جو سب کچھ ہوا ہے, حکومت کی کارکردگی, حکومت کے رویے ایک بار پھر سے, اور یہ نااہلی, وہ جملہ روز روشن کی طرح عیاں نہیں ہو گئی. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا کابینہ کے کچھ لوگوں کو بلا کے خوش آمدیں کرا کے فیصلے کر لینا, یہ وتیرہ بن گیا نا. پارلیمنٹ ان کے نزدیک بیوروکریسی بھی
فارغ ہے، اور سب سے بڑھ کے جو پارلیمنٹ ہے اس کے لیے ان کے پاس یوز کوئی نہیں. یعنی یہ ایک قسم کا مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں زرداری صاحب جلاوطنی میں تھے جی تو میں ان سے انٹرویو کے لیے گیا تھا وہاں. تو جاتے ہوئے مجھے کہنے لگے کہ یار اب میاں نواز شریف کو پیغام دینا کہ وزیر اعظم بنے مغل اعظم نہ بنے. یہ آصف زرداری نے آپ کو کہا کہ آپ نے نواز شریف کو پہنچانا؟ یہ تو ایک سال کے اندر مغل اعظم بن گئے عمران خان صاحب. ان کا طور طریقہ، ان کا انداز، ان کے ارد گرد جو چمچگان ہیں ان کی دیکھیں. جو زلفی بخاری ٹائپ کے لوگ ہیں، میں ایک کا نام لوں اور ہزار ہیں، اس میں بعض میرے دوست بھی ہیں، تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. نظامی صاحب یہ بتائیں، یہ جو وزارتیں ہیں، مجھے یاد نہیں پڑتا، اگرچہ حبیب جالب نے یہ ایک شعر کہا تھا کسی اور کانٹیکسٹ میں، وہ تو سنا دیں مجھے اگر آپ کو. میں آپ کو سنا دیتا ہوں. جالب صاحب نے کہا تھا، تم سے پہلے جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا. کوئی ٹھہرا ہو جو لوگوں کے مقابل تو بتاؤ وہ کہاں ہیں کہ جنہیں ناز بہت اپنے تئیں تھا. تو ابھی یہ جو حکومت میں ناز ہے، عمران خان صاحب ہوں یا وزیر ہوں، اور پھر اس کے بعد نظامی صاحب غیر سنجیدگی کی نااہلی نہیں تھی، آپ نہیں کہتے؟ مجھے ایک دفعہ آپ یقین کریں، میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتا رہا ہوں جی، اور میں آپ کو حوالہ دینے لگا ہوں جنرل پرویز مشرف کا. جی، جب وہ نئے آرمی چیف بنے تو میں ان کو مبارکباد دینے کے لیے میں نے کہا جی مجھے جنرل جہانگیر کرامت میرے بڑے دوست ہیں آپ کے جو پیش رو تھے، وہ کہنے لگے آپ میں ایک بڑی صفت ہے کہ آپ فیصلے جو ہیں بڑی جلد بھی کرتے ہیں اور بڑے ڈیسائسو ہیں آپ. انہوں نے کہا ہاں میں بالکل ہوں. اب وہ کارگل شروع کر چکے تھے، مجھے نہیں پتا تھا، کسی کو نہیں پتا تھا کارگل میں معاملہ شروع ہو چکا ہو. یعنی وہ ریکلیس از تک فیصلہ کن. پھر انہوں نے مجھے ایک بریف کیس کھولا، کرکٹ میچ سامنے لگا تھا ٹی وی پہ دیکھنے کے بڑے کھولا انہوں نے بریف کیس، اس میں سے انہوں نے نکالی نکسن کی ایک کتاب لیڈرشپ کا ایکسرپٹ تھا. وہ کہتے ہیں نکسن اس میں، جو مجھے یاد پڑتا ہے، کہ لیڈرشپ کا امتحان یہ ہے، کرپٹ لوگوں کو تو آسان نکالنا مشکل ہوتا ہے، لیکن انکمپٹنٹ لوگوں کو کمپٹنٹ سے ان میں فرق کرنا، انکمپٹنٹ لوگوں کو نکالنا مشکل ہوتا ہے. اب عمران خان کا مسئلہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنے گرد پتہ نہیں کیسے ایک ایسا نالائقوں کا ٹولہ اکٹھا کر لیا ہے، جو آج اپنے حامد خان کی آپ نے کتھا سنی کہ پارٹی کو کہاں سے کہاں لے گئے. یہ حامد خان صاحب جیسے لوگ، یہ تو پارٹی کو خون پسینہ دینے والے لوگ تھے، آج یہ سائیڈ لائن ہوئے ہیں. پھر خسرو بختیار صاحب بھی نظر آتے ہیں، پھر مشرف صاحب کا دور بھی نظر آتا ہے. یہ پارٹی جو ہے، پھر دوست عاشق عوان بھی ہیں. یہ پارٹی جو ہے وہ پارٹی نہیں ہے جس کی عمران خان نے بنیاد رکھی تھی. یہ الیکٹیبلز کی پارٹی ہے. اچھا، اس میں کوئی مورالٹی نہیں ہے انوالوڈ. اس میں یہ ہے کہ آپ کتنے بھی چور ہیں اور چکے ہیں، آپ ڈرائی کلین ہو گئے اگر آپ آئے ہیں اس میں پارٹی میں، آپ الیکٹیبل ہونا چاہیے. آپ اسی لیے دیکھ رہے ہیں جو اشر ہو رہا ہے آج کل. یہ ویسے نظامی صاحب آپ نے مشرف صاحب کا ذکر کیا، ابھی حالیہ ان کی ایک فوٹو آئی ہے، بڑی دردناک تصویر ہے جو ریسنٹ ان کی آئی ہے، اور خاصی علیل بھی لگ رہے ہیں. خیر وہ آپ نے ان کا ایک جو ایگریشن تھا، جو سٹائل تھی، یہ تصویر ہم دکھا بھی رہے ہیں. وہ بڑے سخت بیمار ہیں، ان کو غالباً ہفتے میں 2 دن یا مہینے میں 2 دن، مجھے نہیں پتا. ان کو ایک ایسی بیماری ہے کہ ہی ہیز لاسٹ ویٹ کمپلیٹلی. اب یہ مشرف تو نہیں ہے وہ جو تنتنا تھا. وہ نظامی صاحب آپ ذکر کر رہے تھے، کوئی آج مشاعرہ ہی کر رہے تھوڑا سا کوئی نہیں. وہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ یہ وقت کس کی رونت پہ خاک ڈال گیا، یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں. تو وہ جو آپ نے شعر پڑھا ذرا دوبارہ اس کا ایک مصرع پڑھ. یہ وقت کس کی رونت پہ خاک ڈال گیا، یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں. اللہ میاں ان کو صحت دے، کیونکہ میں سچی کا بات ہے کہ میں بڑے بڑے سیاستدانوں کے مقابلے میں جنرل پرویز مشرف کو ایک انتہائی وفادار شریف آدمی، جو بات کہتے تھے وہ صحیح کہتے تھے اور عمل کرتے تھے، وہ سیاستدانوں کی طرح ادھر ادھر کی نہیں مارتے تھے. نظامی صاحب یہ رونت پرویز مشرف صاحب کی نہیں تھی، نواز شریف صاحب کی بھی ہوتی تھی. وہ بھی ظاہر ہے اس طرح پبلکلی تو نہیں تھی، لیکن جب وہ شیخ رشید اس کا جس سے ٹیکسی تھے بائی اس جلسے کے جشن فتح جو تھی، اب وہ سارے عمران خان کے اکٹھے ہوئے. آپ نے نواز شریف کی رونت کا، وہ تو ان کا حال ہی ہو گیا تھا، اگر ان سے کوئی ہاتھ میں لاتا تو ان کو جپی نہ ڈال لے تو وہ اس طرح کر دیتے.
ایک دفعہ مجھے بھی ایسے کیا, اس کے بعد میں تو دور رہتا تھا. اس کے بعد آپ نے ہاتھ ہی نہیں ملایا. اور پھر وہ ایک گفتگو کے دوران وہ کوشش کرتے تھے کہ اگلے بندہ ان کی خوشامد کرے, تو وہ نہیں کرتا تھا. وہ ایسے سوال پوچھتے تھے کہ آپ کیسا لگا آپ کو میرا سوٹ, میرا فیصلہ کیسا تھا. یہ پھر ان کی بھی ایروگنس کا حال یہ تھا جس طرح یہ غلط فیصلہ ہے. نظامی صاحب یہ تو سارے معاملات اپنی جگہ ہو گئے. اے پی سی نے بھی آج ان کی بھی نشست ہوئی ہے, وہی ہے گلاس کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس توڑا. اچھا, میں آپ کو ایک کانسپریسی تھیوری بتانا چاہتا ہوں. جی جی. کہ جو یہ اگست کو جو نوٹیفیکیشن ہوا اس میں دیر کیوں لگی اتنی؟ بتائیں کیوں لگی؟ ایک تھیوری ہے کانسپریسی تھیوری, لیکن بہرحال آج تو کچھ نہیں نکلا اس میں سے. لیکن نظامی صاحب یہ سب باتیں اپنی جگہ یہ چلتی رہیں گی, پہلے بھی ہوئی ہیں آگے بھی ہوں گی, لیکن حکومت کو, وزیر اعظم صاحب کو, وزراء کو کم از کم رولز آف بزنس کو فالو کر لینا چاہیے. اگر یہ کر لیتے تو آج کا یہ دن دیکھنا نہ پڑتا, پراپرلی پروسیجر کے تحت یہ جاتے. آپ دیکھیں, مجھے تو یہ شک ہے جی کہ کوئی حکومت کرنے کی رمق ہی نہیں ہے ان میں. کر تو رہے ہیں. کیسے کر رہے ہیں؟ اس کو حکومت کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں نا, میاں نواز شریف 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے تھے, وہ جیسے بھی تھے, آپ وہ چلے گئے, آپ ان کو جو مرضی کہیں. اس طرح جوتیوں میں دال نہیں بٹتی تھی جس طرح آج کل بٹ رہی ہے. جو آج اپوزیشن کی بیٹھک ہوئی ہے, اے پی سی نے پھر سر جوڑے ہیں, نتیجہ کچھ بھی خاص نہیں نکلا. تحریک جاری رہے گی. آصف زرداری صاحب کی بیماری کا تذکرہ ہوا ہے, اور نئے الیکشن ہو جائیں, تمام جماعتیں الیکشن کا مطالبہ کر رہی ہیں. یہ فیوچر کیا ہے اپوزیشن کے اتحاد کا؟ اور مولانا کی یہ خاموشی ایک تلوار ہے, جو خطرے کی تلوار ہے, جو لٹکتی رہے گی سرکار پہ, سرکار کے اوپر. کیونکہ اب ایک دیکھیں نا کہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے, کوئی بھی فیصلہ آتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. نظامی صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.